ہمارے نبی چونکہ آخری نبی ہیں، لا نبی بعدی، میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں. جس نے بھی اپنے آپ کو نبی کہا، جس نے بھی اپنے آپ کو رسول کہا، وہ جھوٹوں کا جھوٹا، کذاب، جہنمی، دوزخی ہے. وہ لعین و ملعون ہے. وخاتم النبیین، تمام نبیوں کو پورے طور پر، تمام نبیوں کی نبوت کو مکمل کرنے والے ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. سوال کیا کہ پہلی مرتبہ ختنہ کہاں آیا؟ آپ سے بھی سوال ہو سکتا ہے. آپ کیا جواب دیں گے؟ رک جائیے، مولانا صاحب سے پوچھ کے آ رہے ہیں، یہ جواب دیں گے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو 4300 سال پہلے اللہ نے سب سے پہلی مرتبہ ختنہ کرنے کا حکم دیا تھا. خانہ کعبہ مسلمانوں کا قبلہ ہے. رگ وید، یجروید، اتھروید، سام وید، پران، شلوک، دھرم شاستروں میں، تمام کی تمام دھارمک کتابوں میں خانہ کعبہ کو، اگر سنسکرت کی کتاب ہے تو اس میں خانہ کعبہ کو الہیاسپد کہا گیا ہے. الہ اللہ، یاسپد مانے گھر، اللہ کا گھر، اور عربی میں بیت اللہ بولتے ہیں، اللہ کا گھر. خانہ کعبہ 8500 سال پہلے جس کو سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے بنایا تھا، تقریباً 9 فٹ اونچا وہ کعبہ، اسی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ اس خانہ کعبہ کو بنایا 4300 سال پہلے. انہی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں ختنہ کریں. پہلی مرتبہ روئے زمین پر سب سے پہلی مرتبہ ختنہ کرنے کی سنت قائم کرنے والے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. 90 سال کی عمر میں اپنے ہاتھوں سے تیشا لے کر کے اپنے ہاتھوں سے اپنا ختنہ کیا تھا. بہت تکلیف ہوئی تھی. بخاری شریف میں روایت ہے، آقا نے فرمایا کہ تمہارا ختنہ تو ایسی عمر میں ہوتا ہے کہ تمہیں ہوش ہی نہیں رہتا. شریعت کا قاعدہ یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو 7ویں دن ختنہ کر دیجئے. 7ویں دن اگر نہیں کر سکتے ہیں تو 14ویں دن کر دیجئے. 14ویں دن نہیں کر سکتے تو 21ویں دن کر ہی دیجئے. بچے کا انتقال ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں سنت ابراہیمی کے ساتھ وہ پہنچے. شریعت میں کوئی دن، کوئی مہینہ، کوئی سال ماتم کا نہیں بتایا گیا. محرم کو لوگوں نے ماتم کا مہینہ سمجھ لیا. کل ہی ٹرین پر ہم سے ایک صاحب نے پوچھا کہ جناب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت، اس کا معاملہ. میں نے عرض کیا جناب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی پیدائش مبارکہ سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رسول پاک کے چہیتے چچا، اسلام کے شیر جناب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ اللہ کی بارگاہ میں بڑی دردناکی کے ساتھ شہید کر دیے گئے تھے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلخ بلخ کے رو رہے تھے اپنے چچا امیر حمزہ کی شہادت پر. اور یہ مہینہ عید کا مہینہ تھا. ابھی حسین پیدا نہیں ہوئے، ابھی حضرت حسین کے والد جناب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شادی بھی نہیں ہوئی. جب شادی ہوگی تو جناب حضرت حسن پیدا ہوں گے، حضرت حسن کے بعد حضرت حسین پیدا ہوں گے سن 6 ہجری میں. اور جناب حسین کی پیدائش سے 3 سال پہلے رسول پاک کے چچا امیر حمزہ اللہ کی بارگاہ میں شہید کر دیے گئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہچکیاں لے لے کے رو رہے تھے اور فرما رہے تھے ھذا اسد اللہ واسد الرسول، ھذا اسد اللہ واسد الرسول. بے شک یہ میرے چچا امیر حمزہ دنیا اور آخرت میں اللہ اور اس کے رسول کے شیر ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے شیر ہیں. یہ جناب حسین سے پہلے شہید ہوئے، جناب حسین سے پہلے یہ جنت الفردوس چلے گئے، جناب حسین سے پہلے انہوں نے شہادت کا مرتبہ حاصل کیا اور امام الانبیاء کی آنکھوں کے سامنے حاصل کیا. امام الانبیاء جن کی شہادت پر روئے ہو، جن کی شہادت پر رسول پاک نے اپنی چشم نبوت سے اشک غم بہائے ہو، بھلا بتائیے وہ مہینہ عید کا مہینہ تھا. اگر ماتم کا مہینہ مقرر ہوگا تو عید کا مہینہ مقرر ہوگا. لیجئے آپ کی عید کی سوئیاں چلی گئیں. عید میں نئے کپڑے نہیں پہن سکتے. اگر ماتم مقرر کر دیتے ہمارے آقا، عید میں خوشی نہیں منا سکتے. حالانکہ عید کا مطلب ہی خوشی ہوتا ہے. عید کے معنی خوشی. عید عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی خوشی، مسرت، فرحت. عید کے معنی لوٹنا، عود سے بنا یہ لفظ. عبرانی زبان میں بھی عید ہے، عربی زبان میں بھی عید ہے. عید معنی بار بار آنا، چونکہ ہر سال یہ عید آتی ہے. انسان کی زندگی میں بار بار عید آتی ہے، اس لیے اس کو عید بولتے ہیں. عید معنی خوشی. عید کے مہینے میں عید کی 7 تاریخ کو امام الانبیاء کے سگے چچا شہید ہو جائیں جناب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی پیدائش سے پہلے، ان کے نام سے کوئی ماتم کیا کبھی آپ نے سوچا لاؤ عید کے مہینے میں خوشیاں نہ منائیں، عید کے مہینے میں اپنی بیٹی کی شادی نہ کریں، عید کے مہینے میں اپنے بچوں کا خطرہ نہ کریں، عید کے مہینے میں ہم پورے طور پر کوئی خوشی نہ کریں، کوئی ہم رشتہ طے نہ کریں، کوئی ولیمہ نہ کریں. کبھی خیال آیا؟ حالانکہ آنا چاہیے.
اگر محرم کا مہینہ غم کا مہینہ ہے جناب حسین کی شہادت کی وجہ سے، تو حسین سے پہلے، حسین کی پیدائش سے پہلے، حسین کے دادا امیر حمزہ، حسین کے دادا امیر حمزہ، حسین کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا جان امیر حمزہ، رسول پاک کے چچا امیر حمزہ، اسلام کے شیر امیر حمزہ حسین کی پیدائش سے پہلے بڑی دردناکی کے عالم میں شہید کر دیے گئے تھے۔ کلیجہ کاٹ دیا گیا تھا، کان کاٹ دیے گئے تھے، ناک کاٹ دی گئی تھی۔ یہ حال کیا تھا ان لوگوں نے جو اس وقت تک کے پورے طور پر داخل اسلام نہیں ہوئے۔ رسول پاک ہچکیاں لے لے کے رو رہے تھے، چونکہ رسول پاک اپنے چچا کے بھتیجے بھی تھے اور دودھ شریک بھائی بھی تھے۔ چچا جو ہیں چچا بھی ہیں، دودھ شریک بھائی بھی ہیں، چونکہ رسول پاک نے بی بی سویبہ کا دودھ پیا تھا اور چچا امیر حمزہ نے بھی بی بی سویبہ کا دودھ پیا تھا، اس لیے چچا امیر حمزہ اور رسول پاک دونوں دودھ شریک بھائی ہیں۔ اسی لیے ایک مرتبہ کہہ دیا تھا یا رسول اللہ، ایک رسول پاک کی بیوی ام سلمہ نے، یا رسول اللہ آپ اپنے چچا امیر حمزہ کی بیٹی سے نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ وہ ماشاءاللہ بہت نیک دیندار ہیں، بڑی حسین و جمیل ہیں۔ تو آقا نے پورے طور پہ صاف طور پہ اعلان فرما دیا، خبردار ہے وہ ام سلمہ اور اے تمام کے تمام میرے اہل بیت، تم لوگ سن لو، امیر حمزہ کے ساتھ ہمارا رشتہ خالی چچا اور بھتیجے کا نہیں ہے، دودھ شریک بھائی ہونے کا بھی ہے۔ حمزہ کی بیٹی میری بیٹی ہے، حمزہ کی بیٹی میری بیٹی ہے، وہ پورے طور پر ہمارا رشتہ اس کا باپ، ہمارا رشتہ اس سے باپ کا لگتا ہے۔ چونکہ حمزہ اور ہم نے ایک ساتھ دودھ پیا تھا تو رسول پاک کو دو صدمے تھے، ایک تو چچا امیر حمزہ چچا ہونے کا صدمہ، دوسرا اسلام کے شیر، اسلام کے دلیر و جاباز، مدینہ منورہ آئے ہوئے خالی 3 ہی سال ہوئے تھے، اسلام کو شدید ضرورت تھی، امیر حمزہ رضی اللہ عنہ جیسے دلیر و جاباز سرفروش مجاہد کی شدید ضرورت تھی اسلام اور اہل اسلام کو، اور اسی دور میں اللہ نے جناب امیر حمزہ کو پسند فرما لیا، قبول فرما لیا اور شہادت کے مرتبے سے چلے گئے۔ ابھی جناب حسین کو پیدا ہونے میں کتنے سال باقی؟ 3 سال۔ کتنے سال باقی؟ 3 سال، اور تحقیقی قول کے مطابق 4 سال باقی۔ آپ نے ان کے نام سے کوئی علم سجایا، ان کے نام سے کوئی تعزیہ داری کی، ان کے نام سے کوئی آپ نے عزاداری کی، ان کے نام سے کوئی کھچڑا، کوئی 40واں، یا ان کے نام سے کوئی شربت، کوئی سبیل لگائی؟ جناب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت بڑی المناک، بڑی دردناک۔ جناب حسین رضی اللہ عنہ 3 دن کے بھوکے تھے کربلا میں، 3 دن کے پیاسے تھے میدان کربلا میں، عراق کے شہر میدان کربلا میں، لیکن جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے تقریباً 25 سال پہلے رسول پاک کے داماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تو اللہ کی بارگاہ میں بڑے ظالمانہ انداز میں ذبح کر دیے گئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کے شوہر عثمان غنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کو پڑھتے پڑھتے شہید کر دیے گئے، رسول پاک کے حجرے میں شہید کر دیے گئے۔ جناب حضرت حسین رضی اللہ عنہ بالکل نوعمر تھے، بالکل عالم شباب میں داخل ہوئے تھے، بلکہ نگرانی کر رہے تھے، حضرت عثمان غنی کے دروازے پہ کھڑے ہو کر نگرانی کر رہے تھے۔ جناب علی نے کہہ دیا تھا، اے حسین، اے حسن، جاؤ جا کر امیر المومنین خلیفہ رسول جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تک بلوائی مفسد شر پسند دشمنان اسلام پہنچنے نہ پائیں، عثمان غنی کی جان کو خطرہ ہے۔ جناب عثمان غنی قرآن پڑھ رہے تھے، بلوائی لوگ پیچھے سے سیل لگا کر پہنچ گئے، قرآن پڑھتے پڑھتے عین جمعے والے دن بقرعید کے 18 دن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے داماد عثمان غنی کو شہید کر دیا۔ کربلا میں جناب حسین 3 دن کے بھوکے تھے، مگر رسول پاک کا چہیتا داماد مدینہ پاک میں 18 دن کا بھوکا تھا۔ ان کے نام سے بتائیے کب کھانا آپ نے تقسیم کیا، ان کے نام سے کب خیرات کی؟ جناب حسین کربلا میں 3 دن کے پیاسے تھے، رسول پاک کا یہ داماد عثمان غنی کہ جن کی مظلومانہ شہادت کو ہندوستان کے تمام سنی حضرات، شیعہ حضرات، تمام پٹھان سید سب بھلا چکے ہیں، محرم میں جناب حسین کی شہادت کو بچہ بچہ یاد کرتا ہے۔ حسین سے پہلے حسین کے رشتے میں ابا عثمان غنی جناب حسین کے والد کی طرح ہوتے ہیں، حسین رسول پاک کے نواسے ہیں، عثمان غنی رسول پاک کے داماد ہیں۔ حسین کربلا میں شہید ہوئے، عثمان غنی رسول پاک کی مسجد میں رسول پاک کے حجرے کے سامنے شہید کیے گئے۔ حسین کربلا میں 3 دن کے پیاسے، عثمان غنی مدینے کے اندر 18 دن کے پیاسے تھے، اور ان کو سودان بن حمران نے بڑے ظالمانہ انداز سے نیزہ مار کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے سر اقدس پر
نیزہ جو مارا ہے، خون کا فوارہ جو نکلا ہے، قرآن پاک کے کھلے ہوئے ورق پر جا کر پڑ گیا۔ آج بھی خون عثمانی لگا ہوا وہ قرآن ازبکستان کی لائبریری تاشقند میں رکھا ہوا ہے۔ آپ نے عثمان غنی کی مظلومانہ شہادت کو یاد کیا؟ محرم سے 12 دن پہلے شہادت ہوئی ہے، وہ دن بھی جمعے کا دن تھا، حسین کی شہادت 55 سال 5 مہینے 5 دن کی عمر میں ہوئی، عثمان غنی کی شہادت 82 سال کی ضعیفی کی عمر میں ہوئی۔ جناب حضرت عثمان خلیفہ رسول تھے، حضرت حسین مسافر ہیں، جناب عثمان رسول پاک کے داماد تھے، حضرت حسین رسول پاک کے نواسے ہیں۔ سارے رشتوں کا احترام کیجئے، جس کا جو مرتبہ ہے اس کو وہ مرتبہ پیش کیجئے۔